الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور بچوں، انسان اگر عجوبہ ہے، اگر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اجزاء ترکیبی کو کیسے جوڑا گیا، کہاں سے بنایا گیا اور کس طرح اسے فٹ کیا گیا، اگر یہ جاننا چاہے تو یہ ایک سعی لا حاصل ہے، اسی طرح کی ایک کوشش ہے جس کا کوئی نتیجہ ہاتھ میں نہیں ہے. دوسری باتوں میں یوں سمجھ لو کہ انسان جو کچھ ہے اپنے بل بوتے پر نہیں، اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر ہے، اور یہ صلاحیتیں اس وجود سمیت جو انسان پر مشتمل ہیں، ان میں حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اپنا ایک ادنا ترین حصہ عمل دخل. اب یہ دیکھیں، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. اب کائنات جو انسان اسی کائنات میں رہ کر بود و باش کرتا ہے، زندگی کی لمحات گزارتا ہے، اسے اسی کائنات کے جسم میں اور پیٹ میں انسان محبوس ہے، وہیں اسے اللہ کے عجائبات القدرت دکھا دی جائے. پہلی بات، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. کیا تم لوگ زیادہ مشکل آفرین ہو اللہ کے لیے، یا آسمان جو اللہ نے بنایا ہے؟ اگرچہ یہ بھی مشکل نہیں اور وہ بھی مشکل نہیں، لیکن انسان کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ دیکھو تم ان سے بھی بڑھ کر زیادہ وقت لینے والی ایک مخلوق ہو کہ اللہ کے وقت نعوذ باللہ ضائع کرو. یہ تو فرضی بات ہے. اللہ نے یہ آسمان بنایا، رفع السمک کہا، پھر اللہ نے اس کی چھت بلند فرما دی، فسواہ، اور پھر اس کو برابر کر دیا، لیول اس کی ترتیب اس کی اسی طرح بنا دی کہ کوئی شگاف نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں، جیسا ہے ویسا ہی ہے. اور وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. چھت بلند فرمائی، برابر کر دی، کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی شکستگی، کچھ بھی نہیں. پھر اور بھی کام ہے اللہ رب العزت کی، جو کائنات کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے کر کے دکھا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا، جس کائنات کو بنا کر تمہارے تحویل میں دے دیا گیا، اور انسان تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ جب مر جاؤ گے تو اسی زمین کا حصہ بنے. صرف اللہ جانتا ہوگا کہ زمین کے اس ذرے میں کس کس ذرات شامل ہیں
اور خاک اور مٹی کے ان حصوں میں کون سے انسان کی ہڈی بھی ذرہ ذرہ ہو کر کے اس کا حصہ بن چکا ہے. اللہ کیا ہے خیر اغطش لیلا. کائنات جب بنا دی تو اللہ رب العزت نے ایک حکمت کے تحت اس کی رات پیدا فرما دی، یعنی تاریکی کو چھوڑ دی اور روشنی کو لے کر اس کا رخ پھیر دیا گیا. روشنی کی جہت کہیں اور موڑا گیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اسے خاموش کر دیا. اغطش لیلا. اور رات کو کیوں تاریک کی؟ سورہ نبا میں جاؤ. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا. یہ رات تاریک کر دی گئی تاکہ تم سو جاؤ، تاکہ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی جو چارجنگ کا نظام ہے اسی نظام کے تحت اپنے آپ کو دوبارہ تیار کرو. اپنے وہ جو جسمانی قوت کھپ چکی ہے پچھلے دن کی محنت اور مزدوری اور تگودو میں، دوبارہ اسے چارج کرو، اس کے پوائنٹ پورے کر دو، پھر اسے دوبارہ چھوڑ دو میدان میں. اغطش لیلہا واخرج ضحاہا. پورا آپ کے پاس ایک نظام ہے روزوی، یعنی روزانوی ڈیلی سسٹم بنا دیا کہ اس ڈیلی سسٹم کو تقسیم کر دیا 24 گھنٹوں میں. اس کے رات بھی آپ کے لیے الگ کر دیے گئے اور دن بھی الگ. رات تاریک کر دی یہ آرام کے لیے کہ رات کی یہی تاریکی مخلوقات اور انسان سب کے کام آ جاتا ہے. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اور جب تاریکی کی میعاد اور مدت ختم ہو گئی تو سورج کو حکم دے دیا کہ وہ ضوء افشانی کرے، نور پھیلائے، انرجی پھیلائے، حرارت دے دے مخلوقات کو. جو انسان کو کوئی دودھ دیتا ہے، کوئی گوشت دیتا ہے، کوئی اپنے پیٹ دیتا ہے، کوئی انسان کے لیے سواری کا سامان ہے، کوئی کیا وہ بھی انرجی حاصل کرے، حرارت حاصل کرے اور انسان کے اس بوجھ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے کہیں سے کہیں تک لے جا سکے. اور جناب انسان بھی جو دودھ پیتا ہے اس میں وٹامن مکمل ہو، جو سبزی لیتا ہے، جو فروٹ لے لیتا ہے اس کے وٹامن پورے. اس لیے اغطش لیلا واخرج ضحاہا. رات تاریکی کر دی، جاؤ سو جاؤ، عابد پڑھو، زاہد پڑھو. رات کے ایک حصے کو نیند میں گزارو، ایک حصے کو اللہ کی بندگی میں گزارو. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اور رات کے نظام کو پورے قائم و دائم نہیں رکھا، اس کے لیے روشنی کا بھی انتظام کر دی کہ رات کا حصہ جب ختم ہو تو سورج طلوع ہو جاتا ہے اور آپ کی انرجی کے کام برابر. یہ نظام ہے اللہ کا، یہ ایک نظام اللہ نے بنایا. کائنات اسی نظام کا، اسی نظام کے مجموعے کا، اس نیند کا، اس بیداری کا، اس دن کی روشنی کا، رات کی تاریکی کا، دن کا اور رات کا، سب کا خلاصہ اور مجموعہ ہے. اور اسی کو بنیاد بنا کر انسان زندگی کے جو اس پر احکامات لگے، ذمہ داریاں مسلط ہیں، ان کو ادا کرنا آسان ہو.
تو اب دیکھ لینا بنی نوع انسان، اللہ کو بندگی نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرو گے، اپنے آپ پر اتراؤ گے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے مقصد بھی تو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، اس مقصد کے پیچھے بھاگو، اسے پاؤ، اس کے دنیاوی حقوق اور اخروی ثمرات اور اثرات اور نتائج حاصل، بقیہ باقی اگلے نشست میں انشاءاللہ۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ان لمحات کو ہماری دنیا اور آخرت کے قیمتی لمحات میں تبدیل فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔